مدینہ 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 سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے جڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا سونا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے جس کا نام ہے بہار مدینہ۔ الحمدللہ عز و جل آج کے ایپیسوڈ میں مسجد نبوی شریف کی کچھ اور اسپیشل باتیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی یقیناً بڑی بہاریں ہیں، اور جب ہم مسجد نبوی شریف میں ہوں گے تو پھر یہاں ان مقامات پر جس کی آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے نشاندہی کرنے جا رہا ہوں، اگر یہاں پر بھی آپ عبادتیں کریں گے تو یقیناً مسجد نبوی شریف کی، مدینہ پاک کی اور بھی بہاریں لوٹنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس درود پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سفر مدینہ ہو اور درود پاک کا ورد نہ ہو، مسجد نبوی شریف میں ہو اور درود پاک نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سفر مدینہ پر ہیں یا ان قریب آپ کا سفر مدینہ ہونے والا ہے تو ابھی سے ضرور عادت بنائیے درود پاک کی کثرت کرنے کی۔ جی ہاں، درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا یہ ہمارے لیے یقیناً سعادت مندی کی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک رحمتیں بھی ہم پر نازل فرمائے گا، ہمارے درجات بھی بلند فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا گیا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اگر جنت کے راستے پر چلنا ہے تو ہمیں درود پاک اپنی زبان پر اس کا ورد جاری رکھنا پڑے گا۔ آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پورا کا پورا سفر مدینہ، چاہے وہ عمرے کے لیے سفر ہو یا حج کے لیے سفر ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل میں مسجد نبوی شریف کے ان مقدس مقامات کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں پر کبھی آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، کبھی آپ وہاں توبہ کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، کبھی دیگر نوافل پڑھنے کے لیے آپ وہاں پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اعمال خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیے ہیں، یعنی کچھ ایسے مقام ہیں کہ جہاں پیارے آقا نے نماز تہجد ادا فرمائی، کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں نفل ادا فرمائے، اور کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی سعادت حاصل کی اور اس مقام پر ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد النبوی شریف کے 8 ستونوں کی میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ یہ 8 ستون کون سے ہیں، کہاں پر ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ ویسے تو ابھی روضۃ الجنہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، اس کے اندر اگر آپ حاضری کا موقع اگر آپ کو ملے تو وہاں پر تقریباً آپ کو 6 ستونوں کی
زیارت یہ آپ کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، اور 2 ستون ابھی ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے اندر ہیں، تو اب وہ سارا کا سارا حجرہ مبارکہ پیک ہے، تو اب ان کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 6 ستون ہوں گے ان کی زیارت بھی ممکن ہے، اور پھر وہاں کم از کم اس کے قریب جا کر ہم کم از کم 2 رکعت نماز یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی تو سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ستون ہے، ویسے عربی میں ستون کو استوانہ کہا جاتا ہے، جی ہاں اس کو یاد رکھ لیجئے گا، استوانہ یہ عربی میں ستون کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہاں پر کہیں لکھا بھی اگر بالفرض مل جائے تو اگر آپ پڑھیں نا استوانہ تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ ستون کو، پلر کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ایک پلر کو جس کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ یہ وہ ستون ہے جو سیدھی جانب، یعنی جیسے آپ مسجد النبوی شریف میں آپ داخل ہوں گے تو محراب نبوی یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محراب ہے، تو محراب کی سیدھی جانب یہ محراب سے بالکل ملا ہوا ہے، اور منبر منور بننے سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک منبر اطہر بنایا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اب جو کھجور کا تنا منبر سے پہلے استعمال کیا جاتا تھا، آپ غور کریں کہ اس تنے کی کیفیت کیا تھی۔ وہ تنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں گویا کہ وہ پھٹ گیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ جی ہاں، اس کی آوازیں باقاعدہ مسجد النبوی شریف میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سنی اور چیخیں مار مار کر وہ رونے لگا۔ تو یہ حال دیکھ کر تمام حاضرین جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، صحابہ کرام تھے، وہ بھی رونے لگے کہ ایک بے جان تنا فراق نبی میں، فراق رسول میں اس طرح سے رو رہا ہے۔ خیر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر منور سے اتر کر اس کھجور کے تنے پر اپنا دست انور پھیر کر فرمایا کہ تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں جس حالت میں تو پہلے تھا، اگر تو چاہے تو جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ تو لمحے بھر کے توقف کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس تنے نے جنت اختیار کی ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا سے تنے نے کیا مانگا؟ دنیا نہیں مانگی، جنت مانگی اس نے۔ جی ہاں، بے جان تنا ہے نا، اور اسے بھی یہ پتا ہے کہ اللہ کے محبوب سے مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم جا کے بارگاہ رسالت میں کیا کیا مانگتے ہیں۔ ہم دنیا کتنی مانگتے ہیں اور آخرت کتنی مانگتے ہیں، دین کتنا مانگتے ہیں اور دنیا کتنا مانگتے ہیں، اسی طرح دنیاوی علوم کے بارے میں کتنی دعائیں کی جاتی ہے کہ میں اس میں پاس ہو جاؤں، یہ ہو جائے، یہ ڈگری مل جائے، نوکری مل جائے، فلاں ہو جائے۔ انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اگر دیندار بن جائے، اللہ کے محبوب سے آخرت کا سوال کرے، جنت کا سوال کرے، مغفرت کا سوال کرے، نیک بننے کا سوال کرے، تقوی اختیار کرنے کا سوال کرے، دنیا تو اللہ عطا ہی فرما دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے دین کی وجہ سے اسے دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی بدولت اسے دین نہیں دیا جاتا۔ تو اب یہ جو ستون حنانہ تھا یہ رونے لگا، اور پیارے آقا نے اس پر دست شفقت پھیرا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت بھی عطا فرما دی۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام حنانہ رکھا گیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے اللہ پاک کے ولی کامل گزرے ہیں، بصرہ میں ان کا مزار ہے نا، عراق کے اندر، تو جب یہ واقعہ آپ سنتے یا سناتے تو خوب روتے اور فرماتے کہ اے لوگو، جب کھجور کا ایک بے جان تنا فراق رسول میں رو سکتا ہے تو تم کیوں نہیں رو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنا رونا نصیب فرمائیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب ستون حنانہ یہ کہاں پر ہے؟ محراب منور کے بالکل سیدھی جانب۔ تو جب آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے تو آپ کوشش کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ لوگ جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں نا تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ رسالت میں دوڑنے کی وجہ سے وہاں پیارے آقا کے مزار شریف کے قریب اس طرح کا عمل کرنے کی وجہ سے کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے اور ہمارا سارے کا سارا سفر یہ بیکار ہو جائے اور ہمارے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و تاراج کر دے۔ لہٰذا ادب کا پورا پورا ضرور خیال رکھیے گا۔ اسی طرح سے ایک اور استوانہ ہے جسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ یہ ستون رحمت روضہ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا روضہ منور اور وہاں سے تیسرے نمبر پر یہ ستون ہے، اور منبر منور سے بھی تیسرے نمبر پر، جیسے جہاں پیارے آقا علیہ السلام کا منبر منور ہے وہاں سے بھی یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور کئی اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہاں بارہا نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں اکثر تشریف رکھا کرتے تھے۔ میں اس کی مزید کچھ تفصیل آپ کو اگر بتاؤں تو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کیا، ایک فرمان سنایا۔ فرمایا کہ مسجد النبوی شریف میں ایک جگہ بہت زیادہ بابرکت ہے، ایک جگہ بہت زیادہ بابرکت ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو انہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن اندازی کرنی پڑے۔ جی ہاں، یہ اتنا بابرکت مقام ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور آپ بتائیں کہ یہ وہ جگہ کون سی ہے، لیکن کسی وجہ سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مقام کی نشاندہی نہیں کی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مقام کی نشاندہی کی، تو فوراً حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے اور وہاں نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس ستون رحمت کا علم ہو گیا جسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وجہ بھی یہی ہے اسے استوانہ عائشہ کہنے کی کہ اس کے بعد نہ پھر اس ستون کا، اس استوانہ کا یہ نام پڑ گیا اور اسے کیا کہتے ہیں؟ استوانہ عائشہ۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اگر آپ مسجد نبوی شریف کی مزید بہاریں لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر اس دوسرے ستون کی جانب بھی آ کر آپ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے استوانہ توبہ۔ یہ وہ ستون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور سے دوسرے اور منبر منور سے چوتھے نمبر پر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہاں نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ مسافر یا مہمان جب پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے ٹھہرنے کا بھی یہی مقام ہوتا تھا، اور اسی جگہ تشریف فرما ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقراء اور مساکین میں قرآن کریم کی تعلیم اور اسلامی احکام کی تربیت فرماتے تھے۔ اس ستون رحمت کا ایک اور نام ہے اور اس کو کہتے ہیں استوانہ ابو لبابہ۔ جی ہاں، اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ابو لبابہ ایک صحابی رسول کا نام ہے، حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے کوئی لغزش سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا تھا اور پھر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک میری توبہ قبول نہ فرما لے، میرا گناہ یعنی کہ میری جو بھی لغزش ہو گئی ہے وہ معاف نہ کر دیا جائے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آزاد نہ فرمائیں،
اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آزاد نہ فرمائے، نہ میں اس وقت تک کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ ہی یہاں اس قید سے نکلوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ایک ہفتے بعد، یعنی ایک ہفتے کا وقت یہاں پر گزرا، اور اس دوران انہیں نمازوں کے اوقات میں اور طبعی حاجات کے لیے انہیں پھر وہ رسیوں سے کھولا جاتا، پھر یہ دوبارہ بندوا لیتے، اور تقریباً ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی رسیوں کو کھولا، انہیں قید سے آزاد کیا۔ اسی لیے اس پلر کو، یعنی اس ستون کو استوانہ توبہ اور استوانہ ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم چوتھے ستون کی طرف۔ چوتھا ستون یہ کون سا ہے؟ اس کا نام ہے استوانۃ السریر۔ جی ہاں، یہ ایسا کیوں نام ہے؟ تو آئیے مزید تفصیل سنتے ہیں کہ یہ ستون استوانہ توبہ کی مشرقی جانب جو جالی مبارک سے ملا ہوا ہے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کرنے کے لیے مسجد النبوی شریف میں قیام پذیر ہوتے، قیام فرماتے، تو کبھی اسی جگہ سریر یعنی چارپائی بچھاتے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو استوانہ سریر کہا جاتا ہے۔ سریر کا مطلب ہوتا ہے چارپائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کے دوران اس پلر کے پاس میں چارپائی بچھاتے جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی، اور اکثر رات کو حصیر یعنی چٹائی بھی بچھائی جاتی، اور کبھی کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر بھی آرام فرمایا کرتے۔ اسی لیے اس ستون کو استوانہ سریر کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں پانچویں ستون کی جانب، اور اس ستون کو کہتے ہیں استوانۃ الحرس۔ جی، اسے استوانۃ الحرس اور استوانہ علی بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اس ستون کے بھی دو نام ہیں، ایک استوانۃ الحرس اور دوسرا استوانۃ العلی۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اکثر اس ستون کے پاس نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اور راتوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہرے داری کی خدمات بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اور مولا علی کی شان کتنی نرالی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا، اب بزرگوں کا پیارے ناظرین طریقہ بھی یہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بزرگ کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے نا کہ یہ بڑے عقل مند تھے، یعنی ان معنوں میں کہ ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، تو کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی مزار شریف پر حاضری دے کر وہاں وہ اپنے سبق کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ بریلی شریف چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رمضان کے پورے مہینے میں، اور وہ بھی ایک مختصر ٹائم ہوتا، ایک مرتبہ ایک پارے کی تلاوت فرماتے، اور اسی دن رات میں وہ تراویح میں بھی سنا دیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کم و بیش ایک مہینے کی مدت میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فقیر نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو پھر وہ فرماتے ایک لب لباب میں اس کا عرض کر رہا ہوں کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا اعلیٰ حضرت اس کی جلد کو بھی یاد رکھتے، اس کا صفحہ نمبر بھی یاد رکھتے، یہاں تک کہ سطر نمبر بھی اعلیٰ حضرت ارشاد فرمایا کرتے۔ تو آج بھی اگر آپ کا کبھی بریلی شریف جانا ہونا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ کچھ طلبہ اعلیٰ حضرت کے جو مدرسے میں آج بھی پڑھتے ہیں، وہ سبق یاد کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور سبق یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان یہ ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہیں۔ تو اس ستون کے قریب جا کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اور پھر وہاں پر نفل بھی ادا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے اللہ پاک کی بارگاہ میں علم دین کی خیرات بھی ضرور مانگیے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے چھٹے ستون کی، اور اس ستون کا نام ہے استوانہ وفود۔ جی ہاں، وفود کسے کہتے ہیں؟
تو آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کو اردو آتی ہو یا عربی آتی ہو، اور کبھی نیوز پیپر جو اردو میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ اس میں بھی آ جاتے ہیں، یا کبھی آپ نے کتاب میں پڑھا ہو کہ چند لوگ مل کر جب کہیں جاتے ہیں یا کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ ایک وفد نے فلاں سے ملاقات کی، بادشاہ سے، منسٹر سے، ایم ایل اے سے، یا فلاں سے فلاں سے. تو چند لوگوں کے مل کر جانے کو وفد کہا جاتا ہے، اور وفد مل کر کے اس کا پلورل اگر کہا جائے تو یہ وفود بن جائے گا. اب یہ جو استوانہ وفود ہے تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے. چلیں کچھ تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرب کے مختلف قبیلوں کی جانب سے یا الگ الگ علاقوں سے لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی مقام پر تشریف فرما ہو کر ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پھر یہ ارد گرد بیٹھا کرتے تھے. اب یہ ستون کہاں پر ہے تو اس ستون کے بارے میں چلیے ڈیٹیل لے لیجئے گا کہ یہ ستون استوانۃ الحرس، جو استوانہ علی جسے ابھی ہم نے سنا تھا جہاں مولا علی نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو یہ اس کے بالکل پیچھے کی جانب واقع ہے. تو اب اگر یہ ستون آپ پہچان میں اگر آپ کے آ جائیں تو ضرور ان کے قریب جا کر عبادتیں کیجئے، اور آپ تھوڑا سا ایک تصور جمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں چند لوگ آ رہے ہیں، اور غرض یہ ہے کہ انہیں دست حق پرست پر پیارے آقا کے اسلام قبول کرنا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اطراف میں حاضر خدمت ہیں، اور اس جھرمٹ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو. اور کسی شاعر نے اس کو کتنے ہی پیارے انداز میں اپنے شعر کے اندر لکھتے ہیں، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آئیے ساتویں ستون کی جانب میں آپ کو لے کر چلوں، جس کو کہتے ہیں استوانہ جبرائیل. جی ہاں، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اکثر جب حاضر ہوتے اور وحی لے کر نازل ہوتے تو یہ ستون مبارک کے قریب میں ہی، ستون مبارک کے پاس آپ نازل ہوتے، اور یہ ستون مبارک حضرت سیدتنا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک سے بالکل متصل یعنی ملا ہوا، اور صفہ شریف کے ٹھیک سامنے یعنی قبلے کی سمت سبز جالی مبارک کے اندر ہے. اب اگر آپ مدینہ شریف مسجد النبوی شریف میں پہنچے نا تو کسی سے بھی معلوم کر لیجئے گا، اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ صفہ شریف کہاں یعنی اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں پر تھا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا تو پھر اس کے ٹھیک سامنے قبلے کی سمت آپ کو نہ سبز جالیاں نظر آئیں گی، اور پھر یہ اس کے اندر موجود ہے. اگرچہ اب شاید اس کی زیارت کرنا دشوار ہوگا، لیکن وہاں قریب جا کر ضرور وہاں دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. اور 8واں ستون ہے استوانہ تہجد. یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نماز تہجد ادا فرمائی ہے، اور یہ ستون صفہ شریف یعنی جو اصحاب صفہ کا چبوترا جسے کہتے ہیں
وہاں اس کے سامنے جانب قبلہ حجرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے جانب شمال سبز جالیوں کے اندر ہے، یعنی یہ دو ستون وہ ہیں جو سبز جالیوں کے اندر ہیں، اور باہر ان جالیوں کے وہ قرآن پاک رکھنے کی الماریاں وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہاں اب اس سبب سے اس کی زیارت تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن الماریوں کے قریب جا کر کے وہاں یقیناً تہجد بھی ادا کی جا سکتی ہے، دیگر نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ ابھی ہمارا وقت یہاں بالکل مکمل ہونے کو ہے، اور ایک آخری معلومات میں آپ کو دوں کہ وہاں یہ 8 ستونوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ستون ایسے ہیں کہ بلا مبالغہ مسجد النبوی شریف میں جو اس زمانے کی مسجد شریف ہے، اور اس کے ستونوں کی اگر بات کی جائے تو کوئی ستون بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں صحابہ نے عبادت نہ کی ہو، اور جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں یا ان کے عبادت کے مقام ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے صحابہ کی دعائیں ان ستونوں کے پاس قبول ہوئی ہوں گی، تو آپ بھی وہاں پر یقیناً اس کی برکتیں بہاریں حاصل کرنے کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، اور ممبر نور بار، جہاں پیارے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو پیارے آقا کے مزار سے لے کر ممبر شریف تک کا جو یہ درمیانی حصہ ہے، اس کا ڈسٹنس جو ہے نا وہ تقریباً 22 میٹر یہ لمبا ہے، اور اس کی چوڑائی تقریباً 15 میٹر کی ہے، جسے روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، لیکن اصل جو اس کا صحیح تلفظ ہے وہ ہے روضۃ الجنہ۔ لہٰذا یہاں پر میں نے شروع میں بھی آپ کو عرض کیا کہ جب یہاں جانے کا موقع ہوتا ہے نا تو نمبر لگانا پڑتا ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ممبر تک پہنچنے کے لیے، محراب تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ادب بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ آئیے اب اپنے اس پروگرام کو بھی اور پھر ہمارے اپنے اس ایپیسوڈ کو بھی ہم اختتام کی طرف لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ التجائیں کر لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام بہار مدینہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا،
اور بہت سی معلومات میں بھی آپ کے اضافہ ہوا ہوگا، ان مقدس مقامات کی بھی ہم نے نشاندہی کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کے بھی کچھ آداب ہم نے اپنے اس پورے ایپیسوڈز میں ہم نے شامل کیے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، دیگر واقعات، لہٰذا یہ پیغامات دوسروں تک بھی پہنچ سکے اس کے لیے FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو دکھاتے بھی رہیے، اور ہمارے ان ایپیسوڈز کو، ہمارے اس پروگرام کو دوسرے عاشقان رسول کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینے کی بہاریں ہمیں بھی، انہیں بھی، اور تمام عاشقان رسول کو نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد مدینہ میں تڑپنا، یاد مدینہ میں زندگی گزارنا، اور عشق رسول میں زندگی گزارتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ 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 سب رستے مدینے دے، سانو جان تو ود پیار جیڑا روزے نو جاندا ہے، بازار بڑا سونا